کل میں نے کافی چیزوں کو اشارہ کیا. میں نے کہا حضرت یوسف نبی بننے سے پہلے اللہ نے ایک سخت مصیبت میں ڈالا. سورہ طلاق کی آیت ہے، حالانکہ یہ ایک وظیفہ بھی ہے. جب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ آیت اللہ العظمیٰ حسن علی نخودتی بہت بڑے وقت کے عارف گزرے ہیں، ان کے پاس گئے اور کہا قبلہ مجھے علم کیمیا دیجیے. علم کیمیا ایک ایسا علم ہے جس سے آپ لوہے سے سونا بنا سکتے ہیں. کہا کہ مجھے علم کیمیا دیجیے تاکہ میں سونا بناؤں، اکنومیکلی اپنے لوگوں کو مضبوط کروں اور جس کے بعد میں انقلاب لا سکوں، کیونکہ ظاہر پیسہ چاہیے ہوتا ہے، کام کرنا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ خمینی میرے ایک سوال کا جواب دو. کون سا؟ اگر یہ علم میں تجھے دے دوں، کیا تو مجھے گارنٹی دے سکتا ہے کہ تیرے بعد اس کا مس یوز نہیں ہوگا؟ کیا نہیں ہوگا؟ مس یوز. یعنی آپ میرے پاس آتے کہتے مولانا علم کیمیا دیجیے. اچھا ایسا علم ہے کہ آپ گھر جائیں لوہے سے سونا بنا دیں اور میں آپ سے پوچھوں اس کا مس یوز تو نہیں ہوگا؟ اگر آپ نے حب زیادہ آپ کے نہیں مولانا مس یوز نہیں ہوگا، بس دیجیے میں سونا بنا. لیکن وہاں پہ خمینی تھا، اس نے کہا یہ گارنٹی میں نہیں دے سکتا کہ اس کا مس یوز نہیں ہوگا. میرے بعد اب جیسے امام خمینی نے انقلاب لایا، اب یہ گارنٹی تو امام خمینی کی نہیں ہے کہ اس کے بعد یقیناً کوئی اچھے ہی لوگ آئیں گے. اب اس کے بعد وہ بعد والے لوگ بھی گارنٹی دیں گے جو حکومت پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو کہا میں تو گارنٹی نہیں دے سکتا کہ اس کا مس یوز نہیں ہوگا. تو انہوں نے کہا چلو خمینی میں تجھے کیمیا سے بھی بڑا علم دیتا ہوں جس پر اگر تو عمل کرے تو اللہ تجھے بہت بڑی کامیابی دے گا. اب یہ حکم انفرادی ہے، امام خمینی کے لیے تھا. اگر کوئی آج کا مومن کر سکتا ہے تو کرے، قرآن کا ایک وظیفہ ہے اگر عمل کرے. ہم نے یہ عمل کیا، واقعی اس سے بڑے فائدے ہوتے ہیں، مشکلات بند راستے سے کھل جاتے ہیں. کا ایک کام کرنا، ہر نماز کے بعد جب نماز ختم ہو آیت الکرسی پڑھ لینا. آیت الکرسی کے بعد تسبیح سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پڑھنا. تسبیح سیدہ کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھنا. 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنا. 3 مرتبہ صلوات پڑھنا اور 3 مرتبہ سورہ طلاق کی آدھی دوسری اور تیسری آیت پڑھنا، جو آیت اس طرح ہے کہ من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبہ فجعل اللہ لکل شیء قدرا. کہ جو تقوی الہی اختیار کرتا ہے اور اللہ پہ توکل کرتا ہے، خدا اس کے راستہ اور مشکلات کا دروازہ وہاں سے کھولتا ہے جہاں سے اس نے تصور بھی نہ کیا. یعنی یوسف نے سوچا بھی نہ تھا کہ بند دروازے کھلیں گے. اس نے بند دروازوں کو دیکھ کر توکل کیا اور آگے بھاگا، دروازے خدا کھولتا گیا. یہ توکل ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم توکل اس کو نہیں مانتے، ہم چلتے راستے پر توکل کرتے ہیں. علماء فرماتے ہیں توکل کی آخری منزل یہ ہے کہ تو بند راستے پہ توکل کرے، جہاں پہ تجھے کسی بھی نوکری کا آسرا نہ ہو، سارے راستے بند ہو جائیں اور ایک ہی نوکری ہو جو حرام کی ہو، یہاں پہ تجھے توکل کرنا ہے. اگر توکل نہ کیا کہ بچے کیا کھائیں گے اور حرام کے پیچھے جاؤ گے، فرمایا نہیں. اور فرمایا یہ وقت زندگی میں ایک بار آتا ہے.